पेरिस में मौजूद लूविस म्यूज़ियम, जिसे दुनिया का सबसे ज़्यादा महफूज सिक्योरिटी सिस्टम वाला म्यूज़ियम समझा जाता था, उसी म्यूज़ियम को सरेआम दिन दहाड़े लूट लिया गया। पेरिस के रहने वाले लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे कि जिन हैरत अंगेज़ रॉबरीज़ को हम मूवीज़ में होते हुए देखते थे, वैसी रॉबरीज़ असल हकीकत की ज़िंदगी में भी सबके सामने कैसे हो सकती हैं। राज ज़िला के वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, 19 अक्टूबर 2025 की सुबह लुविस म्यूज़ियम रूटीन के मुताबिक आम लोगों के लिए खुलता है। गार्ड्स अपनी अपनी जगह पर रूटीन के मुताबिक ड्यूटी दे रहे थे और दुनिया भर से आए टूरिस्ट म्यूज़ियम के अंदर दाखिल हो रहे थे। अभी सुबह के तकरीबन 8:30 ही हुए होंगे, लेकिन तभी अचानक म्यूज़ियम की दूसरी साइड जो रिवर को लगती थी, वहाँ पर एक गैर मामूली हरकत होती है। एक ट्रक जो आम तौर पर फर्नीचर को हाई फ्लोर पर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो ट्रक वहां पर आकर म्यूज़ियम की दीवार के पास रुक जाता है। इस ट्रक पर एक मैकेनिकल लिफ्ट लगी हुई थी, पर ना तो इस ट्रक को कोई फर्नीचर ऊपर बिल्डिंग पर लेकर जाना था और ना ही इस ट्रक में बैठे लोगों की नीयत साफ थी। इस ग्रुप में टोटल 4 लोग शामिल थे और उन चारों ने येलो और ऑरेंज कलर की वेस्ट पहनी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर पहनते हैं। पर उन चारों ने अपने चेहरे ब्लैक कलर का मास्क पहनकर छुपाए हुए थे। लेकिन इन चारों बंदों में से 2 बंदे बिना कोई परवाह किए मैकेनिकल लिफ्ट को एक्सटेंड करते हैं और म्यूज़ियम की पहली मंजिल पर मौजूद एक बालकनी तक पहुंच जाते हैं। ये बालकनी म्यूज़ियम के सबसे शानदार हिस्सों में से एक गैलरी डी अपोलो यानी गैलरी ऑफ अपोलो तक जाती है। ये वही गैलरी है जहां फ्रांस के शाही खजाने नुमाइश के लिए रखे गए थे। पर अपोलो गैलरी के अंदर घुसने के लिए उन 2 चोरों के लिए यहाँ एक बड़ी रुकावट थी, एक इंतहाई मोटे शीशे की बनी हुई दीवार। बालकनी पर पहुंचने के बाद उन 2 चोरों ने अपने बैग से इंडस्ट्रियल ग्रेड डिस्क कटर निकाला और चंद ही सेकंड में गैलरी के शीशे में सुराख कर कर अंदर घुसने में कामयाब हो गए। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि अभी तक सिक्योरिटी गार्ड को इसका इल्म नहीं था, पर इस हरकत से म्यूज़ियम का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा और गैलरी में मौजूद गार्ड्स ने उन चोरों को देख लिया। पर उन चोरों को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी और उन चोरों ने म्यूज़ियम के गार्ड्स को खतरनाक हथियार दिखाकर धमकाया और अपनी चोरी करने के काम पर लगे रहे। मगर गार्ड्स ने फ़ौरन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए गैलरी में से टूरिस्ट को निकालना शुरू कर दिया। लेकिन म्यूज़ियम में अब अफरा तफरी मच चुकी थी और एक शख्स ने बाद में बताया कि म्यूज़ियम में मुकम्मल खौफो हिरास का आलम था। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि म्यूज़ियम में क्या हो रहा है। लेकिन जब तक पुलिस और म्यूज़ियम के स्टाफ मेंबर्स परेशान लोगों को म्यूज़ियम से बाहर निकाल रहे थे, तब तक उन 2 चोरों ने इंतहाई इत्मीनान से गैलरी में मौजूद डिस्प्ले केसेस के शीशे तोड़े और उन डिस्प्ले केसेस में बड़े कीमती खजाने उठाए और फिर उसी कटे हुए शीशे से बाहर निकलकर बालकनी में चले गए। लेकिन वहां नीचे उनके 2 साथी अपनी अपनी बाइक पर उनका इंतजार कर रहे थे। वो दोनों चोर लिफ्ट की सीढ़ियों से तेजी से नीचे उतरे और बाइक्स पर बैठे और वहां से फरार हो गए। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक चोर म्यूज़ियम के अंदर 4 मिनट तक रहे और पूरा ऑपरेशन यानी ट्रक को पार्क करना और ट्रक के स्टेयर को एक्सटेंड करना और बालकनी का शीशा काटना और लूट मार कर भाग जाना, इसमें उन चोरों के ग्रुप को सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट का वक्त लगा। लेकिन जाते जाते उन चोरों ने लिफ्ट के पास खड़े अपने ट्रक को आग लगाने की कोशिश भी की, ताकि पुलिस को पीछे ट्रक पर उनका कोई सबूत या फिंगरप्रिंट ना मिल सके। लेकिन म्यूज़ियम के एक बहादुर स्टाफ मेंबर ने फ़ौरन मुदाखलत की और उन चोरों के ग्रुप को ऐसा करने से रोक दिया। ये चोरों का ग्रुप दरिया के किनारे से होते हुए यानी पेरिस के रिंग रोड से A6 मोटरवे के जरिए भागने में कामयाब हो गया। लेकिन ये दिन दहाड़े होने वाली चोरी फ्रांस के लिए नाकाबिले बर्दाश्त जिल्लत थी। लेकिन सवाल ये है कि म्यूजियम से आखिरकार चोरी क्या हुई, चोरों ने किन चीज़ों को निशाना बनाया था। और जब सारे नुकसान का अंदाज़ा लगाया गया तो पूरे फ्रांस में शोक की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन जो चीज़ें चोरी हुई थीं
ان کی فائنینشلی قیمت تو بہت زیادہ تھی، مگر فرانس کی تاریخ اور ثقافتی ویلیو میں ان ساری چیزوں کو پرائس لیس کہا گیا ہے۔ فرانس کے منسٹری آف کلچر کے مطابق لوئس میوزیم سے ٹوٹل 8 قیمتی چیزیں چوری ہوئی ہیں۔ لیکن اب یہاں آپ سوچیں گے کہ پہلے تو میں نے 9 چیزوں کے بارے میں کہا تھا۔ جی ہاں، چوروں نے 9 چیزیں ہی چوری کی تھیں، لیکن بھاگتے وقت ان چوروں سے ایک چیز روڈ پر ہی گر گئی تھی، اور وہ 170 سال پرانا امپریس ایجین کا تاج ہے، جو نیپولین بادشاہ کی بیوی کا تاج تھا۔ یہ تاج خاص ان کے لیے 1855 میں بنایا گیا تھا، لیکن جب چور اس تاج کو شیشے کے ڈسپلے کے سوراخ سے نکال رہے تھے تو شیشے کے ڈسپلے کا سوراخ چھوٹا ہونے کی وجہ سے یہ تاج نہیں نکل رہا تھا، مگر زبردستی باہر نکالنے سے اس تاج کو کافی نقصان بھی پہنچا، اور آخر میں روڈ پر گرنے کی وجہ سے بھی اس تاج پر کئی سکریچ لگ گئے۔ مگر میوزیم کے ڈائریکٹر نے بعد میں کہا کہ اس تاج کی ریپیئر شاید ممکن ہو، لیکن جو باقی کی 8 چیزیں چوری ہو گئیں ان کا نقصان کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ مگر ان 8 چوری ہونے والی چیزوں میں شامل تھے امپریس ایجین کا ایک خوبصورت بروچ، اور امپریس میری لوئس جو نیپولین بادشاہ کی دوسری بیوی تھی، ان کا ایک اسپیشل ڈائمنڈ کا ہار اور اسی سیٹ کی بالیاں۔ لیکن اس کے علاوہ کوئین میری ایملی اور کوئین ہارٹنس کے اسپیئر سیٹ کا ایک اور ہار اور ایک بالی اور ایک خاص قسم کا بروچ جسے ریکویری بروچ کہا جاتا تھا، یہ تمام چیزیں 19 سینچری کی تھیں، اور ان میں ہزاروں ہیرے، ایمرلڈ، نیلم اور دیگر قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ مگر یہ صرف جولری کی چوری نہیں تھی، بلکہ فرانس کی شاہی تاریخ کا بڑا ہی نایاب حصہ چوری ہوا تھا۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق تمام چوری ہونے والی جولری میں استعمال ہونے والا سونا اور قیمتی پتھر اور ہیروں کی قیمت $2 ملین تھی، لیکن یہ جس شاہی خاندان کے تھے اس حساب سے دیکھا جائے تو 102 ملین میں کیا 1 بلین ڈالر میں بھی اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، تبھی تو اسے پرائز لیس کہا جاتا ہے۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ چوروں نے اس گیلری میں موجود سب سے قیمتی چیزوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا، جیسا کہ وہاں کے مشہور زمانہ ریجنٹ ڈائمنڈ، جس کی اکیلے کی قیمت 51 ملین یورو یا 16 ملین ڈالر ہے۔ اس کے علاوہ سینسی اور ہورٹینسیا نامی ڈائمنڈ بھی وہاں رکھے تھے، لیکن چوروں نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ اسی وجہ سے مانا جا رہا ہے کہ شاید وہ چوروں کا گروپ کسی کے خاص آرڈر پر آئے تھے اور انہیں پتا تھا کہ انہیں کیا چرانا ہے۔ پیرس کے پرو سیکٹر آفیسر نے کہا ہے کہ یہ نقصان پیسوں کا نہیں بلکہ فرانس کی تاریخ کا نقصان ہے۔ پر یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے سب سے مشہور میوزیم جہاں ہر سال کروڑوں لوگ آتے ہیں، وہاں اتنی سیکورٹی کے باوجود بھی چوری کیسے ہو گئی، اور آخر کمی کہاں رہ گئی؟ جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو کئی حیرت انگیز انکشافات ہوئے۔ فرانس میڈیا نے ابتدائی رپورٹ میں بتایا ہے کہ میوزیم کے اس حصے میں جہاں چوری ہوئی تھی وہاں کے 3 کمروں میں سے ایک کمرے میں کوئی CCTV کیمرہ ہی نہیں تھا۔ جی ہاں، دنیا کے سب سے بڑے میوزیم میں CCTV کوریج ہی مکمل نہیں تھی، اور جو ایکسٹرنل کیمراز لگے تھے وہ بھی اس بالکنی کو پوری طرح کور نہیں کر رہے تھے جہاں سے چور شیشہ کاٹ کر داخل ہوئے۔ لیکن اس سے بھی بڑا جھٹکا تب لگا جب فرانس سینیٹ کی ایک ممبر نیٹیلیا نے BBC کو بتایا کہ جو الارم چوری کے وقت بجا تھا وہ اصل میں میوزیم کا وائڈر الارم تھا۔ اس بالکنی میں ایک لوکلائزڈ الارم سسٹم بھی لگا تھا، لیکن وہ کچھ دن پہلے ہی خراب ہو گیا تھا۔ اگر وہ الارم ٹھیک ہوتا تو سیکورٹی کو بالکنی میں چوروں کی انٹری کا پتہ چل جاتا۔ میوزیم کے ڈائریکٹر نے چوری کے فوراً بعد سیکورٹی کی اس ناکامی کو تسلیم کرتے ہوئے منسٹری آف کلچر کو اپنا ریزائنیشن بھی پیش کیا، لیکن اس کا یہ استعفیٰ قبول نہیں کیا گیا۔ اس چوری نے فرانس کے میوزیم کی سیکورٹی پر ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ چوری کا کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا۔ اسی میوزیم میں 1911 میں مونا لیسا کی پینٹنگ بھی چوری ہوئی تھی۔ میوزیم کے ایک پرانے امپلائی نے لیونارڈو دا وینسی کی مشہور پینٹنگ مونا لیسا کو چرا لیا تھا۔ اس نے پینٹنگ کو اپنے کوٹ کے نیچے چھپایا
اور آسانی سے باہر نکل گیا۔ پینٹنگ 2 سال بعد اٹلی سے برآمد ہوئی جب چور اسے بیچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی واقعے نے مونا لیسا کو دنیا کی سب سے مشہور پینٹنگ بنا دیا تھا۔ اس کے بعد 1976 میں اسی میوزیم سے کنگ چارلس ایکس کی تلوار بھی چوری ہو چکی ہے۔ 3 چوروں نے میوزیم کی کھڑکی توڑی اور اندر گھس کر کنگ چارلس ایکس کی تلوار چرا لی تھی، جو آج تک چارلی ایکس کی تلوار ڈھونڈی نہیں جا سکی۔ اور آخری بار 1998 میں بھی یہ میوزیم واردات کا مرکز بنا رہا۔ اس دوران بھی چوروں نے ایک پینٹنگ کو دن دہاڑے فریم سے نکالا اور بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ پینٹنگ بھی آج تک لاپتہ ہے اور اب 27 سال بعد یہ روبڑی ہوئی ہے۔ اس وقت 60 سے زیادہ بلکہ کچھ رپورٹ کے مطابق 100 سے بھی زیادہ انویسٹیگیٹر اس کیس پر کام کر رہے ہیں۔ خوش قسمتی سے سیٹرڈے 25 اکتوبر 2025 کو پولیس نے 2 چوروں کو اریسٹ کیا ہے جن کے اس روبڑی کے ساتھ گہرے لنک نظر آتے ہیں۔ پولیس نے موقع سے 150 کے قریب DNA سیمپل اور فنگر پرنٹ کلیکٹ کیے تھے۔ یہ سیمپل چوروں کے سامان جیسے کہ ہیلمٹ، گلوز اور ٹرک کے اندر سے لیے گئے تھے اور پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں DNA سیمپل میچ ہونے کی بیس پر اریسٹ کیا گیا ہے، جن میں سے ایک چور کا پرانا گول چوری کرنے کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ پولیس کو امید ہے کہ پیرس میوزیم روبڑی میں ملوث تمام چوروں اور ماسٹر مائنڈ کو جلد ہی پکڑ لیا جائے گا، پر ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ ان چوروں سے چوری شدہ سامان ملا ہے یا نہیں۔ چوری کے بعد میوزیم کو 2 اکتوبر تک بند رکھا گیا تھا، لیکن ابھی بھی اپولو گیلری بند پڑی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ ہائی آرگنائز اور پروفیشنل چوری تھی اور انویسٹیگیشن ابھی بھی جاری ہے۔ امید ہے راز ضلع کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بڑے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔